ہم پاکستان میں تو اس موضوع پہ بات کر ہی نہیں سکتے، مطلب کسی بھی حوالے سے، ایون امیر شام کا نام لے کے بھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو کب سے ایسا ہمیں ہوا ہے؟ قانونی کب سے ایسا ہوا ہے؟ کب سے ایسا ہوا ہے؟ یہ آئی تھنک کہ جب ضیاء الحق کے بعد جو ہوں۔ ایک فرقہ واریت کا جو کیوں ایک ایسا ہوا؟ لہر، پتہ ہے کیوں ایسا ہاں ہوا؟ اس کا ہاں جی مسٹر نذیر ایڈوکیٹ، کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے، آپ سنائیں وکیل کیا حال ہے؟ صاحب ٹھیک ہے، کیا کیسے؟ حال چال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک آئی خیریت ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، حکم کریں۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکوں ہوں، جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے ماشاء نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، اللہ، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ تو ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون، حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں بڑا زبردست خطبہ ہے، میں اس کا بڑا ہوں، فین ہوں۔ تو ہر گفتگو میں اس کا آغاز اسی خطبے سے کرتا ہوں۔ تو پہلا میرا اللہ یاری صاحب ایک گزارش ہے کہ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، جی تو سر۔ پاکستان کے جو حالات ہیں خصوصاً ہوں، سیکٹیرین وائلنس کے حساب سے، وہ شاید آپ کی نظر سے گزرتے رہے ہوں گے کہ ہوں، ہمارے ہاں ایک کوئی بھی ایشو کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا سے وہ پاکستان میں اور بالخصوص شیعہ مکتب فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں ان پہ ہوں، لازمی آتا ہے۔ تو صحیح۔ ہمارے ہاں ہزارہ کمیونٹی ہے، ان کی گینوسائڈ رہی ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ رہی ہے، دنیا ہوں، کے کسی کونے بھی کوئی بھی شیعہ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان میں لازمی آتا ہے۔ تو فرقہ واریت کا حساب یہ ہے کہ ڈاکٹر مارے گئے، وکیل مارے گئے، ہوں، اور ہمارے ہاں پروفیشنل جتنے ہیں بزنس مین مارے گئے، اور بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے گئے۔ تو ہوں، اس کی بنیادی وجوہات میں جو سمجھتا ہوں کہ ہوں، وہ ہمارے ہاں، میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ کچھ ایسے اشتعال انگیز موضوعات ہیں جو ان فرقہ واریت، بے شک کہ اس کی بنیادیں تو بہت پرانی ہیں، لیکن یہ اشتعال جو ہے، کیا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز موضوعات ہیں وہ ہمارے ملک میں صرف آپ او سے بھائی آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہونا نہیں، چاہیے، آپ پاکستان ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم آشیوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے۔ جانا بالکل قتل عام ہو رہا ہے پاکستان شیوں میں، ٹھیک ہے، شیوں کا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ذاکرین کی خطابت کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ نہیں 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 نہیں، میں دوسری کیوں طرف ہو جا رہا رہا ہوں۔ میں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجوہات جو ہیں نا، یہ ظاہر ہے ہوں، ایسے جو ہمارے ہاں، چونکہ پاکستان میں ایک باقاعدہ مخصوص ٹارگٹ کلنگ، مطلب مخصوص طریقہ کار سے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ ہوں، ابھی جس ہوں، طرح کے یہ موضوعات ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی، اور ہم پاکستان میں تو اس موضوع پہ بات کر ہی نہیں سکتے، مطلب کسی بھی ہوں۔ حوالے سے، ایون امیر شام کا نام لے کے بھی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو کب سے ایسا ہمیں ہوا ہے؟ قانونی کب سے ایسا ہوا ہے؟ کب سے ایسا ہوا یہ آئی تھنک کہ جب ضیاء الحق کے بعد ہے؟ جو ایک فرقہ واریت کا جو کیوں ایک ایسا ہوا ہے؟ لہر، پتہ ہے کیوں ایسا ہاں ہوا ہے؟ اس کا کیوں؟ نہیں، ظاہر ہے اس نے ایک پراکسیز پالی، جیسے سعودی ہوں، پراکسیز ہیں، انہوں نے پاکستان ہوں، میں ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا دوسری مطلب میں کوئی ایران کا کسی بھی حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوں ان کا کوئی کسی بھی حوالے سے، لیکن میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ظاہر سعودی عرب اور ان کی پراکسیز اور پاکستان اس کا جو ہے ایک ہوں، بیٹل فیلڈ بنا رہا ہے۔ تو پاکستان میں جو خصوصاً جو وہ مارے جاتے ہیں، پروفیشنل مارے جاتے ہیں، ڈاکٹر مارے جاتے، ڈاکٹر علی رضا شاید آپ جانتے ہو امریکہ سے آئے تھے پاکستان میں، اور ان کا آئی اسپیشلسٹ اچھا، ورلڈ وائڈ ان کی کب قتل ریکگنائزیشن۔ ہوا ان کا؟ یہ قتل ہوئے تھے 2009 8 9 ہوں، میں۔ تو بیٹے ٹھیک، سمیت بیٹا، اور وہ کچھ ویک ایک اچھا، ہفتے کے لیے آئے تھے تو اللہ رحمت کرے۔ بیٹے سمیت ان کو قتل کر دیے۔ تو بہرحال اسی ہوں، طرح کے کئی واقعات ہیں، پروفیسر مارے جاتے ہیں خصوصاً جو شیعہ مکتب فکر سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک تو یہ پرابلم ہے، اس کا ہوں، پاکستانی کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ
کیونکہ آپ تو وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، دیکھیں بھائی ہم میں آپ تو کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، پاکستان میں آرم جو ہے وہ کانفلکٹ ہے شیعوں کے ساتھ، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ابھی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، میں نے اس کے متعلق بہت بات کی ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں دیکھیں۔ اس کا پاکستان میں 80s سے پہلے ایسا کوئی ایسی بات نہیں تھی، حالانکہ پاکستان میں شیعوں کا جو کلچر ہے خطابت کا، بات کرنے کا، وہ بہت کھلا تھا 80s سے پہلے۔ ہاں، اس سے زیادہ کھلا ہاں تھا، بالکل۔ بہت کھلا تھا، مناظرے ہوتے تھے، لوگ کتابیں لکھتے تھے، کتابیں چھپتے تھے، یعنی جلسے جلوس ہوتے تھے، وہ ذاکرین حضرات جو ہے وہ اپنے مجالس میں جو کہنا مرضی ہوتا تھا کہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 80s کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان میں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ایسے پاکستان کے اندر ایسے گروہ بنائے گئے، جیسے سپاہ صحابہ ہے، اس کے بعد لشکر جنگوی ہے، وہ اب انہوں نے کئی بار نام بدل دیا، اپنے مختلف روپ میں آ جاتے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آرمڈ گروپس ہیں جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے عسکری فنون میں، اور وہ ان کا آئیڈیالوجی ہے، ان کے فنڈنگ ہے، وہ شیعوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں شروع ہوا ہے میرے بھائی؟ دیکھیں، آج سے 120 سال پہلے ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا نام تھا سید شیخ محمد کاظم خراسانی۔ یہ عالمی جنگ کے پہلی عالمی جنگ کے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایران میں قاجار خاندان کی بادشاہت تھی، اور قاجار بادشاہت بہت کمزور ہو چکی تھی ایران میں، اور ایران کے بعض علاقوں پہ روس نے حملہ قبضہ کیا تھا، کیونکہ ایران تو پہلے بہت بڑا ملک تھا، روس نے بہت سارے علاقے ایران کے چھین لیے تھے۔ تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے، وہ بہت بڑے مرجع تھے، محمد کاظم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک شاگردوں میں سے محمد حسین نائینی تھے، اور وہ بھی بہت بعد میں بہت بڑے مرجع بنے۔ تو ان کی اس زمانے میں جو ایران میں بہت ساری سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں، اور ایک تحریک جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنلزم کا تھا، کہ ہم جو ہے بادشاہت کو، جیسے انگلینڈ میں بادشاہت کانسٹیٹیوشنل ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہے، اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں۔ تو اس زمانے میں کیونکہ ایران میں بہت سارے 1800s کے اواخر میں، 1860s 1870s 1880s میں ایران سے بہت سارے لوگ جاتے تھے مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نوجوان، تو وہاں سے جا کے کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ، تو وہاں سے خیالات لے کے آتے تھے ڈیموکریسی کے۔ تو اس زمانے میں ایران میں یہ تحریکیں چل رہی تھیں بہت ساری، کہ ہم ایران میں کیونکہ بادشاہ بہت بیکار بادشاہ تھے، نالائق بادشاہ تھے، ان کو صرف ہر بادشاہ کے مطلب حرم ہے، اس میں 200 عورتیں، 300 شادیاں اس نے کیا، تو ان کے علاوہ ان کے بادشاہوں کا کوئی کام ہی نہیں تھا، یعنی ملک کی خدمت نہیں کرتے تھے بادشاہ۔ تو یہ حضرات چاہتے تھے کہ کیا کیا جائے، کانسٹیٹیوشن بنایا جائے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو، اور آہن محمد کاظم خراسانی بھی اسی حق میں تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہ ہو، قوم کے ہاتھ میں۔ تو اس زمانے میں کیونکہ ایران میں افراتفری تھی، اور یہ مرجع جو تھا نا، جیسے ابھی سیستانی صاحب ہیں، بہت طاقتور مرجع نا، اس زمانے میں وہ تھے، وہ سیستانی، اب سیستانی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ پاورفل تھے، سیستانی کے اتنا طاقت نہیں ہے جس کا محمد کاظم خراسانی کا تھا۔ تو اس کے یہ جو بہت معروف شاگرد ہیں محمد حسین نائینی نے، وہ یہ ان کے ایک میٹنگ ہے، یہ میٹنگ کو اس کے شاگرد آغا بزرگ تہرانی نے لکھا ہے، ان کے 15-16 دن ان کے آپس میں میٹنگ ہوتے رہے، آخوند اور اس کے شاگردوں کے، اس میں گفتگو رہی کہ ہم کیا کریں، ابھی جو موجودہ حالات ہے ایران میں، آدھا ایران پہ روس نے قبضہ کیا ہے، بادشاہ جو ہے بیکار ہے، بہت سارے لوگ سیکولر ہیں، وہ ایران کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں محمد حسین نائینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ آخوند آپ آ جائیں، ایران میں چلتے ہیں، آپ حکومت کو کوئی روکنے والا آپ کا نہیں ہے، کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا، آپ کو اتنا لوگ، سب لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ایک اسلامی حکومت بنا دیں، اور اس کے اتنے فائدے، اس نے بہت سارے فوائد گنے تھے نائینی صاحب نے۔ تو نائینی صاحب نے اپنے دلائل دے دیے، اور آغا بزرگ تہرانی لکھتے ہیں کہ جب نائینی صاحب اپنے دلائل دے رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان دلائل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کہ اتنے فائدے ہوں گے، ہم حکومت اسلامی بنائیں گے۔ پھر آخوند سنتے رہے، آخوند نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جب 2-3 جلسوں کے بعد، میٹنگز کے بعد، وہ بہت دیر تک بات کر، ان کی بات ختم ہو گئی، تو آخوند نے بات کرنا شروع کر دیا۔ آخوند نے جو جواب دے دیا محمد حسین نائینی کو، اپنے شاگرد کو، اس میں بہت سارے دلائل ہیں، دلائل کو کور کرنا
ممکن نہیں ہے. اس میں جو اس نے دلائل لیے، ان دلائل میں ایک دلیل یہ ہے کہ ہم شیعہ علماء اگر حکومت بنا دیں، پہلی بات یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے کہ ہمیں حق ہے حکومت بنانے کا. ان کے علاوہ بہت سارے وہ رد کرتے ہیں اپنے شاگرد کی باتوں کو. اس میں ایک دلیل یہی ہے کہ اگر ہم حکومت بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران میں ہماری اکثریت ہے لیکن دوسرے ملکوں میں ہماری اکثریت نہیں ہے، شیعوں کی اکثریت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر شیعوں پہ سختی بڑھ جائے گی. جو دوسرے ملکوں میں غیر ایران میں لوگ رہتے ہیں نا، ان پہ شیعوں کی اکثریت بڑھ جائے اور وہ وہاں پہ پھنس جائیں گے اور ان پہ ظلم ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ایک اور بھی بات ہے انہوں نے کہا تھا، اور دیکھیں ابھی فی الحال جو ہیں جب مخالفین کے یعنی اہل سنت کے، ان کے پاس کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامی حکومت بنا دیں تو وہ بھی اس مسئلے کو پش کریں گے. ان کے علماء کو بھی حوصلہ افزائی بنے کہ روافظ نے بنا دیا، ہم ان سے کیا کم ہے. اور پھر اگر وہ عالم اسلام میں وہ حکومتیں بنانا شروع کر دیں، وہ ہمارے ضرر میں ہیں، کیونکہ وہ جتنے ان کے حکومتیں سیکولر ہوں گے وہ ہمارے فائدے میں. اگر وہ ان کے مولوی حکومت بنا دیں، اسلامی حکومت بنا دیں، تو ان کے پاس شیعہ دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ دلائل میں نے بہت مختصر بتا دیے، ان کے دلائل بہت زیادہ ہے. آخوند محمد خراسانی. جی سر، میں اس میں یہ ایڈ کروں کہ جب ایرانی انقلاب کے بعد خصوصاً پاکستان میں ایک تحریک شروع تحریک فقہ نفاذ فقہ جعفریہ، تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک میں 10% شیعہ آبادی اگر وہ چاہے کہ میں 90% پہ اپنا نظام اپنا فقہ نافذ کروں، تو وہ تو لازمی ہے کہ وہ دوسری طرف سے ایک ریزسٹنس سامنے آئے گی. اور پھر ادھر سے ایک لشکر جنگی تشکیل پایا اور یہاں سے یہ ایک وار ایسی شروع ہوئی جو ابھی تک جس کی آگ ابھی تک ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اور روز دیکھیں میں آپ خدمت میں عرض کروں، جب تک ایران میں فقیہ کا کلچر اور یہ اس طرح کی چیزیں جب پاکستان پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ادھر سے سعودی فنڈ کرتا ہے، ادھر سے ایران بیک کرتا ہے اس طرح کے جو اپنے ایجنڈے، تو ظاہر ہے پاکستان ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے اور سیکٹیرین وائلنس کا بنیاد ہے پاکستان میں، خصوصاً بہت زیادہ اشتعال ہے اس حوالے سے. دیکھیں جب ایران کی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے نا، خمینی صاحب، اس کے پیچھے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے. اس کا آئیڈیالوجی ہے کہ میں ولی فقیہ ہوں. ولایت فقہ کا کیا مطلب ہے کہ میں پورے عالم اسلام کا ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اور وہ میری حکومت ہے، ایک لیجیٹمیٹ حکومت ہے، باقی سب غیر شرعی اللیجیٹمیٹ ہے، چاہے حکومت پاکستان ہے، چاہے حکومت سعودی عرب ہے، چاہے حکومت اردن ہے، مصر ہے. اور یہ ایران کے کانسٹیٹیوشن میں آپ پڑھیں، یہ بالکل ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ امت کی امامت اس کی کس کے ہاتھ میں؟ خامنئی کے ہاتھ میں، ایران کے سپریم لیڈر کے ہاتھ میں، یہ پورے امت کا امام ہے. اچھا، تو میرے بھائی اب دیکھو، جب تک شاہی ایران تھا، شاہی ایران ایک سیکولر آدمی تھا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ دین کا دشمن تھا، دین سے اس کو دشمنی نہیں تھی، غلط مولوی کہتے ہیں، لیکن وہ تھا سیکولر، کچھ مذہبی بھی تھا، لیکن اس میں مذہبی جو تھا وہ زیادہ صوفیانہ قسم کے ٹائپ کی مذہبیت تھی اس میں. لیکن وہ قوم پرست ہونے کی وجہ سے وہ شیعہ کارڈ نہیں کہلتا تھا، اس کو شیعوں کی پرواہ نہیں تھی. حالانکہ ایران کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں کیا تھا کہ اس نے شیعہ مذہب کی خدمت کرنی ہے. کیونکہ ایران کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، قاجار، وہ آخوند محمد کاظم خراسانی جن کی بات میں کر رہا تھا، ان لوگوں نے لکھایا تھا، مولویوں نے لکھایا تھا، اس میں شاہ پہ لازم تھا کہ شاہ ہمیشہ شیعہ مذہب کی پوری دنیا میں خدمت کرے. لیکن محمد رضا شاہ پہلوی، وہ خدمت کچھ نہیں کرتا تھا مذہب کی. وہ ایرانی قوم پرست، بہت ہی قوم پرست آدمی تھا واقعاً. وہ ایران کو ترقی دینا چاہتا تھا اور وہ ایران کو ایک باعزت باوقار جگہ دنیا میں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو پرواہ نہیں تھا کہ ایران سیکولر بنتا ہے، ایران میں بے دینی بڑھ جاتی ہے، اس بات سے اس کو پرواہ نہیں تھا. اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت میں باہر کے ملکوں میں جو شیعہ رہتے ہیں نا، عراق میں شیعہ رہتے ہیں یا لبنان میں رہتے ہیں، ان سے شیعہ ہونے کی حیثیت سے اپنے سیاسی اہداف کو بڑھانے میں یا علاقائی اہداف کو بڑھانے میں کوئی یوز نہیں کرتا تھا اس مسئلے کو. اب ایرانی حکومت آئی ہے نا، پہلی بات ہے کہ ایرانی حکومت ایرانی انقلاب کے بعد پہلی بات ہے کہ یہ عالم اسلام کی حکومتوں کو یہ تو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے. تسلیم اگر کرتی ہے تو تقیہ سے، مجبوری سے. حقیقت میں تو ان کو صرف اپنے آپ کو صحیح مانتا ہے نا. خمینی صاحب اپنے انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے اعلان کیا ہم اس انقلاب کو ایکسپورٹ کر دیں گے، یعنی انقلاب عراق میں بھی ہوگا، یہ انقلاب کویت میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا. اور دیکھیں ایرانی انقلاب کو جتنا حکومت ایران کا اثر رسوخ شیعوں میں ہے، اس کا ایک 1% بھی اہل سنت میں نہیں ہے. آپ کو تو یہ پتہ ہے. شیعوں کے تمام مساجد وہ کنٹرول کرتے ہیں، شیعہ کے تمام ممبر وہ کنٹرول کرتے ہیں، شیعہ کے جتنے آرگنائزیشن ہیں، مدارس ہیں، سب ان کے کنٹرول میں، مراجع ان کے کنٹرول میں.
تو انہوں نے کیا کیا، ایرانی انقلاب کے فوراً بعد انہوں نے دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی شیعہ ہیں ان کو اپنا اعلی کار بنا دیا، حکومت ایران نے اپنا پون بنا دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ شیعوں کو ایک ففتھ کالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک ایرانی ایجنٹس کے ذریعے کہ یہ شیعہ حضرات بالکل کہ یہ ایران کے سیاست کو ہمارے ملک میں پروموٹ کرنے کا ان کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب لبنان میں جو شیعہ انہوں نے احزاب بنا دی، پارٹیز، جس طرح لبنان میں انہوں نے حزب اللہ بنا دیا نا، اسی ٹائپ کا، اسی کا جو ہے ٹوین بردر پاکستان میں بنا دیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. وہ اس کا کام ہی کیا ہے پاکستان میں؟ ان کا کام یہی تھا پاکستان میں ہم نے انقلاب لانا ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے، وہ تقیہ بھی نہیں کر رہے تھے. بھائی عارف الحسینی صاحب جو پاکستان میں قتل کر دیا ان کو، وہ تو کلم کھلا ہم نے پاکستان میں انقلاب لانا ہے. بھائی وہ تو کلم کھلا یہی کہہ رہے تھے، وہ تقیہ بھی نہیں کر رہے تھے ہم نے پاکستان. تو یہ پاکستان کے جو بھائی صاحب، پاکستان کی جو فوج ہے یہ، معاف کیجیے گا، یہ بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ان لوگوں کی بڑی تربیت ہوتی ہے، یہ بہت ٹریننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجی خود ایک علم ہے کہ ایک ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، ہم نے کیسے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ایک حزب اللہ بنی ہے، حزب اللہ بنی ہے، انہوں نے جو کام ایران نے لبنان میں کیا ہے اسی کا ٹوین بردر ہمارے ملک میں. اور ہمارے ملک لبنان تو ایک چھوٹا ملک ہے، لبنان کی آبادی تو کراچی سے بھی کم تر ہے، پاکستان کا ایک شہر ہے. وہ پاکستان کا ایک شہر کراچی ہے نا، وہ لبنان سے کئی گنا بڑا ہے. یہ تو پاکستان میں تو لبنان کے مقابلے میں کئی ملینز کے حساب سے شیعہ ہیں. اگر ان کو ہمارے خلاف آرگنائز کر دیں یہ تو پاکستان میں بالکل شیعہ پاکستان میں قبضہ کر سکتے ہیں، بلا شک قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ایران کا ایک پراکسی اسٹیٹ بنے. اور صرف یہ پاکستانی فوج کی بات نہیں ہے، سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے، وہ بالکل اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. امارات کبھی امریکہ، یورپ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ پاکستان کیا بن جائے، پاکستان ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن جائے ایران کا. نہ پاکستانی فوج اس بات کی اجازت دے گی، نہ سعودی عرب اجازت دے گا، نہ امریکہ، نہ کوئی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے، حکومتی ایران کی ایک بہت بڑی حماقت ہے. اور ابھی اور ہمارے علماء کی بہت بڑی حماقت ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے، حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ پاکستان میں یہ جو ایران کی جو سیاست ہے کہ جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ان کو یوم القدس کے لیے، اپنے سیاسی اہداف کے لیے ان کو آپ استعمال کریں، پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیے بنا دیں. اگر وہاں کسی ملک میں دیکھیں ایران کیا کام ہے، اگر کسی ملک میں وہاں کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ وہ کمزور ہے، فوراً وہاں پہ آ کے شیعوں کے لیے ملیشیا بناتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، ملیشیا بناتے ہیں. ان کا کمانڈ کس کے ہاتھ؟ کمانڈ ایران کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو شیعہ ملیشیا بنتے ہیں عراق میں بنتے ہیں یا لبنان میں بنتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں اس کا اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایک قومی ہے اپنے مفادات کے لیے. وہ ان کا کمانڈ ہوتا ہے ایران والوں کے. جب ایران چاہتے ہیں وہ لڑتے ہیں، جب ایران کا چاہتے ہیں وہ صلح کرتے ہیں. تو یہ جو سیاست ہے انہوں نے پاکستان میں اس کو لانے کی کوشش کی ہے. اور حکومت پاکستان پاگل نہیں ہے، امریکہ بھی پاگل نہیں ہے، یورپ بھی پاگل نہیں ہے، اور پاکستان لبنان نہیں ہے کہ بھائی جیسا لبنان کو انہوں نے حزب اللہ کو دے دیا، حزب اللہ نے قبضہ کر لیا، پاکستان پہ بھی قبضہ کرنے دیں. اور بھائی انہوں نے اسی میں سوچا، انہوں نے اپنے دیکھیں جو عالمی طاقتیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی شیعہ کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں؟ شیعہ کی اپنی انڈیپینڈنٹ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. شیعہ کی لیڈرشپ ایران کے ہاتھ میں ہے اور ایران ہمارا دشمن ہے. تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پاکستان میں شیعوں کو کچلنا ہے. تو ان کے پاس، سعودی عرب کے پاس، دیکھیں امارات کے پاس، امریکہ کے پاس، یورپ کے پاس، پاکستان کو لبنان نہ بننے کے لیے ایک ہی چارہ کار تھا کہ یہاں پر شیعہ کو دبانا ہے. شیعہ کو کس طرح دبایا جائے؟ ان کو خوف میں رکھو ہمیشہ، کہ یہ ہمیشہ کس بات میں رہیں؟ اس بات کی ڈر میں رہیں کہ ہم کم قتل ہو جائیں گے. ان کو آرام نہ ملے، کبھی یہ اجتماع نہ کر سکیں کہ کوئی سیاسی، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی آرگنائز کچھ بھی نہ بن سکے، کیونکہ ان کا جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنے گا وہ ایران کو پروموٹ کرے گا. تو میرے بھائی میرے نزدیک یہ بالکل کوئی معمہ ہے نہیں. میرے نزدیک یہ بالکل دن رات کی طرح روشن ہے کہ شیعہ اگر پاکستان میں قتل ہوتے ہیں، اور پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنے، دیکھیں انقلاب ایران سے پہلے ایک جہادی تنظیم نہیں تھا جس کا کام یہ ہو کہ شیعوں کو قتل کرے، کچھ بھی نہیں تھا. اگر کئی فسادات ہوتے تھے نا، وہ لوکل کوئی فساد ہوتا ہوگا، مثلا 60s میں کہتے ہیں سندھ میں کہیں لوکل وقتی اشتعال ہوتا تھا. ہاں وقتی اشتعال. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، فنڈڈ ہے، اس کے پاس اسلحے آتے ہیں، ان کے کمانڈرز ہیں، بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، کانفرنسیں کراتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں. ان کا کام یہ شیعہ کافر ہیں، شیعوں کو مار دو. یہ طے نہیں نا، تو ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے.
नहीं یہ کس لیے بنا ہے؟ बिल्कुल یہ اس لیے بنا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ حکومت ایران شیعوں کو یوز کرتا ہے، شیعوں کو یوز کرتا ہے اپنے مقاصد بڑھانے کے لیے. اور پاکستان کیونکہ ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان ایک ایسی ریل اسٹیٹ ہے نا، ایسی جاگیر ہے کہ اس کو آپ مفت میں ایران کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ مفت میں آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لیں. اس طرح وہ پاگل نہیں ہے دنیا والے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہی موجودہ سیاست رہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں، امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں، یورپ کے ساتھ اس کے اچھے سعودی عرب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار ہے کہ یہاں پر ایران کے جو پراکسیز ہیں، ایران کے جو نائبین ہیں، ایران کے جو ایجنٹس ہیں، وہ کبھی یہاں پہ طاقتور نہ بنے. ان کو کچل دو، ان کو مار دو، تو آپ کو بار آ جاتا ہے. تھینک یو کہ اس کو کہتے ہیں، تھینک یو کہہ دو خامنئی صاحب کو. جس دن نہیں خامنئی صاحب میں اس حوالے اس سے سیاست کو روک دے، پاکستانی شیعہ کو کہنا چاہوں گا کہ شیعوں کو یوز نہ کرے، شیعوں کو یوز نہ کرے. اب کریں امریکہ سے سیاست کرنا، خود سیاست کرے. پاکستان کے شیعوں کو، افغانستان کے شیعوں کو، لبنان کے شیعوں کو یوز نہ کرو، ان کو نہ مروا دو. جی سر بولیں. ہمارے یہاں جمعہ کے اجتماعات میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جی جب جمعہ ہو جاتا تھا تو وہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر رد انقلاب. اور مطلب پاکستان میں بھائی ہمارا اپنا ماحول ہے، ہم 10% لوگ 90% آبادی پہ کیسے قابض ہو جائیں یا کیسے ان پہ اپنا ایجنڈا نافذ کریں. اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پارا چنار میں زین بیون بنا، سپاہی محمد بنا، اور اس کے دیکھیں پھر اس کے رسپانس میں تو ظاہر لشکر جنگی اور ظاہر 90% آبادی وہ پھر اپنا ایک اپنا لازمی ایک اثر دکھائیں گے اور اپنا ایک ایجنڈا نافذ کریں گے.